اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو طرح طرح سے متوجہ فرما رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے، آثار کائنات کے ذریعے سے، آخرت کے حوالے سے، کہ لوگ سوچ اور سمجھ کر اللہ کی دعوت کو قبول کریں، انکار کرنے والے نہ بنیں۔ انسانوں کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اس کی تعریف کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، اس سے انحراف نہیں کر رہی۔ اور انسان جس کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ہر دور میں لوگوں کے سامنے زندگی بسر کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا ہے، ان کے سامنے رکھا ہے، اور اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ یعنی کس کے اختیار میں؟ ذرا غور کرو، تم جن کو معبود بنائے ہوئے ہو، ذرا یہ روک کر دکھائے کسی کی موت کو، یا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے؟ تو اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، کسی کی بچپن میں، کسی کی جوانی میں، کسی کی بڑھاپے میں۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کے تحت بھیجنے میں بھی وہی مختار ہے، اور واپس بلانے میں بھی، یعنی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ موت و حیات۔ لہذا اس چیز کو سمجھو، نہ جانے کس وقت یہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ فائدہ اٹھاؤ اس مہلت عمل سے، اور اس مقصد کو پورا کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور اس کی بھی جو ابھی نیند کی حالت میں ہے اور اسے موت نہیں آئی۔ یعنی یہ نیند جو ہے یہ بھی موت ہی کی ایک شکل ہے، جس میں انسان کی فہم و ادراک کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں، اس کا شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اردو میں کہاوت ہے کہ سویا مویا برابر، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی نیند کی یہ کیفیت بھی وہی طاری کرتا ہے، اور یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نیند نہ آئے تو دیکھیں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور جس کی موت کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے تو اس کی روح کو روک لیتا ہے، پھر واپس نہیں لوٹاتا نیند کی حالت۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، تجربہ بھی ہے کہ بعض لوگ سوئے اور اس کے بعد پھر وہ نہیں اٹھ سکتے، اسی میں ان کی روح جو ہے مستقل اللہ قبض کر لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا اس نے فیصلہ نہیں کیا اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے خاص مدت تک کے لیے۔ وہ بھی اسی کو معلوم ہے کتنی کسی کی مدت ہے، کتنی کسی کی مہلت عمل اللہ نے رکھی ہے۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا شفاعت والا مان لیا ہے؟ قل اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دو کہ ان ہستیوں کو تم شفاعت والا مانتے ہو کہ جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کوئی عقل رکھتے ہیں۔ یعنی شفاعت کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، وہ جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا، اور جس کے حق میں چاہے گا اس کے حق میں اجازت دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ تم جن کو سمجھے وہ ہو کہ ہمارے یہ معبود اگر اللہ کے ہاں کوئی پیشی ہوئی بھی صحیح تو یہ ہمیں وہاں چھڑا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو شفاعت ساری کے سارے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اسی کے پاس، وہی فرما روا ہے اس کائنات کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ رات دن، یہ موسم کی تبدیلی، یہ بارش، یہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ معبود اگر ہوتے تو یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمانوں اور زمین میں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، لو کان فیہما، فیہما یعنی ان دونوں میں، آسمان اور زمین، جب دونوں کا ذکر ہوتا ہے تو پوری کائنات اس سے مراد ہے کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے لفسدتا، تو اس میں ایک فساد برپا رہتا، یہ کائنات اس طرح نہیں چل سکتی تھی۔ تو اللہ ہی آسمان اور زمین کا فرما روا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرح لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہر ایک کو، اور پھر جزا سزا سے گزرنا ہے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر موت نہیں آئے گی پھر اس کی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ ہی یکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، بادشاہ ہے اس کائنات کا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، ان کے رنگ بدلتے ہیں، ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، صرف پا ہوتے ہیں وہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایک ہی اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پھر ان کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو کھل اٹھتے ہیں پھر ان کے چہرے، پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے عجیب ان کی سوچ ہے، یعنی وہ ہستیاں جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو اپنے لیے کارساز سمجھتی ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ، کہو خدایا، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، حاضر اور غائب کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، یعنی جو بھی معاملات ہیں ہر شخص کے اعمال کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ فیما کانوا یختلفون، وہ سب امور جن میں یہ اختلاف میں پڑے، تو فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن باتوں میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ بالآخر اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور اللہ کا فیصلہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، عدل کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہاں بتا بھی دیا ہے ہمیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اسی کی بندگی کرو، موت اور حیات سب کا مالک وہی ہے۔ تو پھر تمہیں اس پر یقین کرنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے محترم قاری صاحب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ان کے بچے کی حفاظت فرما، ان کے بچے کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ ہم سب تجھی سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہماری حاجتیں کو پورا کرنا، اپنی اطاعت اور بندگی میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔